بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سقراط کون تھا، سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا، سقراط کے نظریات کیا تھے، کیا سقراط کی فوج آج بھی اس دنیا میں قائم ہے اور ان کی جنگ کن کے خلاف ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سقراط کی موت زہر کا پیالہ پینے سے واقع ہوئی۔ اس پر کچھ الزامات لگائے گئے اور ایتھنز کی حکومت عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی، جسے اس نے باخوشی قبول کیا، لیکن اپنے فلسفانہ اور سیاسی نظریات سے منہ نہیں موڑا۔ اس پر پہلا الزام یہ تھا کہ وہ سیاست اور قوم کی طرف سے مقرر کردہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ دوسرا الزام تھا کہ وہ کچھ نئے دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور تیسرا الزام تھا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کے خیالات کو انقلاب کی طرف مائل کر رہا ہے۔ سقراط پر لگنے والے الزامات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو مذہبی ہے جبکہ دوسرا پہلو اخلاقی ہے، لیکن دوسرا الزام در حقیقت سیاسی پس منظر رکھتا ہے۔ الزام لگانے والوں کو اصل تکلیف سقراط کے اخلاقی تعلیمات کے پھیلنے سے ہوئی تھی، اور اسے سماجی اخلاقی تعلیم کے سیاسی مضمرات نے حکمرانوں اور مہارت یافتہ طبقے کو خوفزدہ اور بے چین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اس دور کے سیاستدانوں کو علمی اور اخلاقی معیار کو بھی چیلنج کر دیا تھا، جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ مہارت یافتہ امرا کو بھی سقراط کے اقتصادی نظریات سے خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس دور کے نقلی علماء بھی اس کے جدلیاتی انداز فکر سے خوفزدہ تھے۔ سقراط کے خلاف ایک الزام یہ بھی تھا کہ السیبیادس جیسے لوگ سقراط کے شاگرد تھے، جنہوں نے 404 اور 411 BC کے انقلابات یا ہنگامہ خیز دور میں نظریاتی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دور میں ایتھنز میں ریاست اور قوم کی طرف سے منتخب کردہ دیوتاؤں کی باقاعدہ عبادت ہر شہری کے فرائض میں شامل تھی، اور عبادت نہ کرنا ایک شہری ڈیوٹی کے عدم ادائیگی کا جرم تصور ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایتھنز میں مذہب سیاسیات کا ایک حصہ تھا، اور ان حقائق سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ سقراط کی موت کی اصل وجہ اس کے اخلاقی نظریات اور ان کے سیاسی اقتصادی مضمرات تھے۔ سقراط پر مذہبی عقائد سے انحراف کا الزام صرف اسے سزا دینے کے لیے ایک عارضی متسابانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، تاکہ سماجی اور سیاسی قوتوں کے علاوہ مذہبی قوتوں کو بھی اس کا مخالف بنا دیا جائے۔ جو جنگ سقراط نے شروع کی تھی وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ایک طرف سقراط اور اس کی فوج ہے، تو دوسری طرف آج بھی ایتھنز کی وہی حکمران اور مہارت یافتہ طبقات اور سیاستدان ہیں، جن کے آج صرف نام، زبان اور حلیے تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن سوچ، نظریات اور طریقہ کار وہی کے وہی ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف دنیا بھر کے غیر ترقی یافتہ ممالک میں لڑی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ پاکستان کے شہروں، گلی کوچوں، اقتدار کے ایوانوں، طاقت کے مراکز میں جاری ہے۔ یہ جنگ نظریات کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی جنگ ہے۔ جب تک دنیا میں انسان کا وجود ہے یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی۔ یہ جنگ کون جیتتا ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ وقت سب سے بڑا جج ہے۔ آئیں پاکستان میں جاری جنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اگر سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا شروع کریں کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور انہوں نے کہاں سے جنم لیا، تو ہم غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے اخلاقیات کا مسئلہ۔ ہمارے تمام کے تمام مسائل نے اخلاقیات کے عدم موجودگی سے جنم لیا۔ یہ بات یاد رہے کہ ساری کی ساری اچھائیاں اخلاق سے نکلتی ہیں، اور ساری کی ساری برائیاں اور بدیاں بد اخلاقی سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی اخلاق وہ ماں ہے جو اچھائی کو جنم دیتی ہے، اور بد اخلاقی وہ ماں ہے جو برائی اور بدی کو جنم دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ماں ہے جو سوتیلی ماں ہے، جو ناسمجھی اور ناعلمی کو جنم دیتی ہے۔ سقراط نے اپنے فلسفے تھیوری آف نالج میں علم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم بالکل سطحی قسم کا ہوتا ہے، جس کی بنیاد کوئی ٹھوس حقیقت نہیں بلکہ صرف عام نہیں عمومی رائے ہوتی ہے، اور یہ علم کی نقلی صورت ہے، جبکہ اصل علم کی بنیاد ٹھوس حقیقت ہے، اور یہ علم نقلی علم کے برعکس پائیدار دائمی ہوتا ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ علم کی جستجو کرے، لیکن یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب جستجو کرنے والے کو علم کی بنیادی حقیقت معلوم ہو۔ حقیقی علم ہی حقیقی اچھائی یا نیکی ہے۔ جب آپ کو حقیقی علم کا علم ہو جاتا ہے تو پھر آپ حقیقی سماجی انصاف کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ سماجی زندگی کو خود غرضی، بے حسی، کرپشن، لوٹ مار، بد نظمی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اور سیاسی زندگی کو ظلم، بے رحمی اور طاقت کے ناروا استعمال کی سمت لگا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نیکی، اچھائی، اخلاقیات، قانون اور انصاف کے جذبات اور تصورات مساوات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر اخلاق کے نام پر بد اخلاقی اور انصاف کے نام پر ناانصافی کو فروغ دینے کا دھندا شروع کر دیا جاتا ہے۔
جب ہم اپنی سماجی اور سیاسی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم پر وحشت ناک انکشاف ہوتا ہے کہ ہم پر بے علم اور ناسمجھ لوگ مسلط رہے جو خود غرضی، بے حسی، کرپشن، لوٹ مار، بد نظمی، ظلم، بے رحمی کو فروغ دیتے رہے، اور جنہوں نے اچھائی، اخلاقیات، قانون، انصاف، مساوات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور یہ دندہ آج بھی جاری ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج سقراط کی فوج بہت کمزور ہے اور اسے ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے، اور دوسری طرف کی فوج بہت مضبوط اور طاقتور ہے اور اسے ہر محاذ پر فتح کا سامنا ہے، کیونکہ وہ جنگ کے تمام قدیمی اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ ان کا بھرپور استعمال کرنا بھی جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نئی سوچ سے بالکل ناواقف ہے کہ کہیں دور اور کہیں قریب حقیقی علم کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم مدھم پھیلتی جا رہی ہے۔ جب اندھیرا بہت سیاہ ہو جاتا ہے تو صبح بہت نزدیک آ جاتی ہے۔ جب صبح کی پہلی کرنیں پھوٹیں گی تو وہ کرنیں سقراط کی فوج کو ایسی طاقت فراہم کریں گی کہ وہ تازہ دم ہو کر پلٹیں گے اور حملہ آور ہوں گے، پھر اس کی فتح یقینی ہوگی۔ یہ بات آسمان پر صاف لکھی ہوئی ہے، اگر تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں تو پھر اسے پڑھ لو۔